السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ شرعی ڈپلومہ کورس کے ادیان و فرق کے 9ویں درس میں آپ تمام کا تہہ دل سے استقبال ہے۔ امید ہے آپ تمام بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہر قسم کے فتنے فساد اور شر سے محفوظ رکھے، آمین۔ عزیز طالبات، گزشتہ درس میں ہم نے دیکھا تھا عیسائیوں کے عقائد، اسی طرح ان کی کتابوں کے بارے میں اور ان کے فرقوں کے بارے میں ہم نے جانا تھا۔ تو انشاءاللہ آج ہم جانیں گے ہندو مت یا ہندو دھرم جس کو کہا جاتا ہے اس کے بارے میں، یعنی ہندو مذہب کے بارے میں۔ تو دیکھیے، 8ویں صدی قبل المیلاد میں ہندو دھرم پر برہما کی طرف نسبت کرتے ہوئے برہمیت کے نام کا اطلاق کیا گیا۔ یعنی 8ویں صدی قبل المیلاد، میلاد مسیح علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 8 صدی پہلے ہندو دھرم پر کیا جانے لگا، برہمیت کا نام کا اطلاق کیا گیا۔ سنسکرت زبان میں اس کا معنی اللہ ہے، یعنی برہمیت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ برہما کی اس کا معنی ہوتا ہے اللہ۔ ہندو دھرم کے لوگ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اپنی ذات کے ساتھ موجودہ برہما وہ معبود ہے جسے انسانی حواس نہیں پا سکتے، وہ صرف عقل سے معلوم ہوتا ہے، اور برہما وہ ازلی اور مستقل اصل ہے جس نے موجودہ کائنات کو پیدا کیا، اور یہ جہان اپنی بقا بھی اسی سے حاصل کرتا ہے۔ ہندو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اس دین کے حامل لوگ اپنی طبیعتوں پر برہما کے عنصر کے ساتھ ملتے ہیں، اس لیے ان پر براہما کا اطلاق ہوتا ہے۔ اب دیکھیے ہندو دھرم کی اصل کیا ہے۔ ہندو مت ہندوستان کے باشندوں، یعنی ہندو مت کیا ہے؟ ہندوستان کے رہنے والوں کی اکثریت کا دین ہے، یعنی ہندوستان میں اکثر ہندو لوگ رہا کرتے ہیں، جو آبائی رسوم و رواجات اور عقائد کا مجموعہ ہے۔ یعنی یہ دین کیا ہے؟ بالکل آبائی، جو پہلے یعنی باپ دادا کے رسوم و رواج اور عقائد کا مجموعہ ہے۔ بالتحدید یہ معلوم نہیں کہ یہ دین کب وجود میں آیا، ایسے ہی اس کے کسی ایسے زبان کا بھی پتہ نہیں چلتا جس سے یہ منسوب ہو، یعنی کسی ایسے بانی کا بھی اسے پتہ نہیں چلتا جس سے، یعنی اس کو اصل بانی کون ہے، اس کا صدر کون ہے، یہ پتہ نہیں چلتا۔ بائیں ہمہ زن غالب یہ ہے کہ یہ دین ان آریہ لوگوں کا بنایا ہوا ہے جنہوں نے ہندوستان کی طرف ہجرت کی اور اسے اپنا مستقل مسکن بنایا، پھر اپنے بعض رواجات، آبائی رسوم اور اپنے دین کی کچھ باتیں یہاں منتقل کر لی۔ یعنی یہ غالب گمان ہے کہ یہ دین کیا ہے؟ آریاؤں کا بنایا ہوا ہے جو کہ ہندوستان کی طرف آئے تھے اور اپنے دین کی کچھ باتیں یہاں پر منتقل کر لی۔ ان لوگوں کا اصل یورپ کے علاقے دانوب سے ہے یا دریائے جیحون کے قریب ترکستان کے علاقے سے ہے۔ ہندو مت کا تعلق زندگی کے امور سے زیادہ ہے اور عقائد سے کم، پھر اس کے لیے محدود حدود والی عبادتیں بھی نہیں ہیں، اس لیے یہ عقائد میں سے اس چیز کو بھی شامل ہے جو درختوں، پتھروں، بندروں، چراگاہوں، شرمگاہوں، گایوں، بلکہ ہر چیز کی عبادت کی حد تک نیچے گرا دیتی ہے۔ یعنی ان میں کوئی عبادتیں نہیں ہیں جس کی وجہ سے وہ ہر چیز کی عبادت کرنے لگ جاتے ہیں۔ چنانچہ کبھی ہندو اس چیتے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا ہے جو اس کے حیوانوں کو پھاڑ کر کھاتا ہے، اور کبھی ریل کی پٹری کے پل کی طرف جسے انگریز بناتا ہے، پھر کبھی صورتحال متقاضی ہو تو وہ اس انگریز ہی کی طرف نماز پڑھنے لگتا ہے۔ ہندو مت میں گائے نے بہت اونچا مقام پایا اور لمبے زمانے گزرنے کے باوجود وہ اسی مقام پر فائز ہے، یعنی گائے کا ان کے پاس بہت زیادہ مقام ہے۔ بمبئی سے شائع ہونے والے ایک رسالے میں گاندھی جی نے گائے کی عبادت کا فلسفہ بیان کرتے ہوئے ایک مضمون لکھا جس میں اس طرح لکھا ہوا ہے کہ جب میں کسی گائے کو دیکھتا ہوں تو میں خود کو یہ نہیں کہتا کہ میں کوئی حیوان دیکھ رہا ہوں، کیونکہ میں گائے کی عبادت کرتا ہوں اور میں پورے جہاں کے سامنے اس کی عبادت کا دفاع کروں گا۔ میری ماں گائے میری حقیقی ماں سے کئی وجوہ سے افضل ہے، چنانچہ حقیقی ماں ہمیں 1 یا 2 سال دودھ پلاتی ہے اور اس کے عوض ہم سے عمر بھر خدمات طلب کرتی ہے، لیکن ہماری ماں گائے ہمیں ہمیشہ دودھ مہیا کرتی ہے اور اس کے عوض معمول کے کھانے کے علاوہ کچھ نہیں طلب کرتی۔ اور جب ہماری حقیقی ماں گائے بیمار ہوتی ہے تو ہمیں کسی قابل ذکر چیز کا خسارہ نہیں ہوتا،
اور جب حقیقی ماں فوت ہوتی ہے تو اس کا جنازہ ہمیں لمبے چوڑے اخراجات کا مکلف بناتا ہے، جبکہ ہماری ماں گائے جب فوت ہوتی ہے تو ہمیں فائدہ پہنچاتی ہے، جیسا کہ وہ اپنی زندگی میں پہنچاتی تھی، کیونکہ ہم اس کی ہر چیز حتیٰ کہ ہڈی چمڑے اور سینگوں سے بھی فائدہ اٹھاتے۔ تو یہاں پر یہ وجہ بیان کی جا رہی کہ کیوں وہ لوگ اپنے، یعنی گاندھی نے یہ بیان کیا کہ کیوں وہ گائے کو اپنی ماں سے بھی زیادہ اہمیت دیتے، اور یہ بیان کرے کہ جیسے کہ اپنی اصل ماں کیا ہے 2 سال ہی دودھ پلاتی ہے، جبکہ گائے کیا ہے ہمیشہ دودھ مہیا کرتی ہے، اور اس کے علاوہ اس کو کچھ عوض میں اس کے بدلے میں صرف تھوڑا سا کھانے کے علاوہ کچھ بھی وہ طلب نہیں کرتی، جبکہ جو حقیقی ماں ہوتی ہے اس کو زندگی بھر خدمات کرنی پڑتی ہے، اور اسی طرح جب وہ مر جاتی ہے تب اس کے لیے بہت سارے اخراجات کرنے ہم کو پڑتے ہیں حقیقی ماں کے مرنے پر، لیکن جب گائے مرتی ہے تو وہ خود ہم کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ تو یہ ان کا ماننا ہے کہ اس لیے ان کی گائے ان کی حقیقی ماں سے افضل ہے۔ بہرحال ہندو دھرم کے مراحل، تو دیکھیے ہندو دھرم کے مراحل، نمبر 1 ہندوؤں کی مقدس کتاب وید کی تدوین سے قبل کا مرحلہ، یعنی ہندوؤں کی ایک کتاب ہے مقدس، جیسے ہماری قرآن ہے نا ویسے ان کی کتاب ہے وید، تو اس کی تدوین سے قبل کا مرحلہ۔ تو دیکھیے وید یہ سنسکرتی لفظ ہے جس کا معنی علم و حکمت ہے۔ اس مرحلے میں ابتدائی افکار اور فطرتی قوتوں کی عبادت پھیل رہی تھی، خواہ اسے آریوں نے اپنا ہاتھ سے گھڑ لیا ہو یا انہی کی طرح ہندوستان کی طرف ہجرت کرنے والے تورانیوں نے، یا وہ عبادت ہندی ماحول سے پیدا ہونے والی ہو۔ بعض محققین اس مرحلے کی ابتدا کی تحدید 15ویں صدی قبل میلاد سے کرتے ہیں، یعنی ہندو دھرم کی ابتدا بعض لوگ کہتے ہیں کہ 15ویں صدی قبل سے ہوئی ہے، قبل المیلاد سے ہے۔ اور اسی طرح دیکھیے دوسرا مرحلہ وید کی تدوین اور دین کے کارندوں، یعنی برہمنوں کے ہاتھ اس کی تشریح، وید کی تشریح کو برہمنات کا نام دیا گیا ہے۔ یہ مرحلہ 8ویں صدی قبل المیلاد سے اس وقت شروع ہوا جب اس زمانے میں اہل فکر کی وہ جماعت ظاہر ہوئی جس نے دینی امور کا اہتمام اور اپنے عقائد میں غور و خوض کیا، چنانچہ انہوں نے ان امور کی تنظیم و تدوین کی ضرورت محسوس کی۔ اس غور و خوض کے نتیجے میں ان بعض عقائد کے بارے میں متضاد آراء پیدا ہوئیں جو انہیں ورثہ میں ملے تھے۔ انہوں نے ایک نیا مذہب بنایا جس پر برہمیت کے نام کا اطلاق کیا گیا۔ اور تیسرا مرحلہ وید کی تلخیص کا مرحلہ، ان مقدس کتب میں جن کا نام اپنشد ہے، اس مرحلے کی ابتدا 6 صدی قبل المیلاد سے ہوتی ہے۔ یعنی تیسرا مرحلہ کیا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ 6 صدی قبل المیلاد سے اس مرحلے کی ابتدا ہوئی۔ بہرحال دیکھیے ہندوؤں کی مقدس کتابیں، ٹھیک ہے، سابقہ بحث میں ہم اشارہ کرائے ہیں کہ ہندوؤں کی مقدس کتاب کا نام وید ہے، یعنی ابھی ہم نے جانا نا کہ ہندوؤں کی مقدس کتاب کا نام کیا ہے، وید ہے۔ اس کے مدون کا نام بالیقین معلوم نہیں، اور یہ 4 کتب کا مجموعہ ہے، یعنی اس کا اصل مصنف کون ہے اس کا نام تو معلوم نہیں ہو سکا، لیکن یہ کیا ہے 4 کتب کا مجموعہ ہے۔ ان میں سے نمبر 1 دیکھیے رگ وید، یہ چاروں میں زیادہ مشہور ہے، رگ وید یہ سب سے زیادہ مشہور ہے یہ 4 کتابوں میں۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اس کا تعلق 3000 سال قبل المسیح سے ہے۔ یہ 117 دینی گیتوں بھجنوں پر مشتمل ہے جن کے ذریعے ہندو اپنے معبودوں کے سامنے انکساری اور عاجزی کرتے ہیں۔ ہندو ان میں سے بعض بھجن اب تک گاتے ہیں اور اپنی نمازوں اور نکاح کی محفلوں میں گا کر پڑھتے ہیں۔ یعنی رگ وید میں کیا ہے 117 دینی گیتیں اور بھجن ہیں جن کے ذریعے کیا ہے ہندو ابھی تک جن کے ذریعے ہندو کیا کرتے ہیں اپنی عبادتوں میں ان کا استعمال کرتے ہیں، اور ابھی تک بھی ان کا استعمال کیا جاتا ہے ان کی نمازوں اور نکاح کی محفلوں میں۔ اس کے بعد دیکھیے دوسری کتاب ہے یجروید، یہ نثری عبارتیں ہیں جنہیں دیندار لوگ چڑھاوے چڑھانے کے وقت گا کر پڑھتے ہیں۔ یعنی یجروید میں عبارتیں ہیں جو کیا کرتے ہیں لوگ چڑھاوے جب چڑھاتے ہیں ان کے معبودوں کو تو اس وقت گا کر پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیے تیسری کتاب ہے سام وید، یہ بعض گیت یا پھر بھجن ہیں جنہیں وہ اپنی نمازوں اور دعا کے وقت گاتے ہیں۔ سام وید میں
وہ بھجن اور گیت ہیں جنہیں وہ اپنی نمازوں میں دعا کے وقت گاتے ہیں۔ اسی طرح اتھروید یہ دم اور جادو کے عملیات ہیں، اس طرح اس میں ہندی زندگی کی تصویر کشی بھی ہے۔ اتھروید اس زندگی کی تصویر کشی اس طرح کرتا ہے کہ وہ گناہوں سے پر ہے اور دنیا شیطانوں اور جنوں سے بھری ہوئی ہے۔ اس طرح اتھروید اپنے معبودوں کی تصویر کشی اس طرح کرتا ہے کہ انہوں نے خیر و بھلائی سے اپنے ہاتھ روک لیے ہیں اور وہ شر کو دور نہیں کر رہے، اور لوگ خود اپنی حفاظت کے لیے جادو اور جھاڑو پھونک کی طرف مجبور ہو گئے۔ تو آج کے درس میں فی الحال اتنا ہی۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ہم آگے کے مزید معلومات حاصل کریں گے۔ تو دیکھیے آج کے درس میں ہم نے دیکھا ہندو مت یعنی ہندو دھرم اور مذہب کے بارے میں ہم نے جانا، جس میں ہم نے دیکھا کہ ہندو دھرم کی اصل کیا ہے، اور اسی طرح ان کے مراحل، ہندو دھرم کی کیا مراحل ہے، اور ہندوؤں کی مقدس کتابیں کون کون سی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔